بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ MNS انفارمیشن کے پیارے دوستوں، بہنوں، بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ ہمیشہ قرآن و سنت کے مطابق اعمال کیجیے گا، وظائف کیجیے گا۔ آپ کے سامنے قرآن مجید اور حدیث مبارکہ سے ثابت شدہ وظائف لے کر حاضری ہوتی ہے۔ آج کا ہمارا خاص وظیفہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہترین کتاب، عظیم الشان کتاب قرآن مجید فرقان حمید، اس کی ایک سورت مبارکہ جو کہ نبی علیہ السلام کو بہت پسند تھی، اللہ کو بہت پسند تھی، اور ہر نماز میں ہر مسلمان پڑھتا ہے، وہ سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد۔ اس کا آج ایک خاص وظیفہ آپ کے پاس لے کر حاضری ہوئی ہے۔ اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہو، گھریلو ہو یا کاروباری ہو یا دفتری ہو یا زمین کا مسئلہ ہو، یعنی روزانہ کسی بھی وقت اس عمل کو کریں تو آپ کی زندگی کی تمام مشکلات، تمام پریشانیاں اس وظیفہ کے کرنے کی وجہ سے حل ہو جائیں گی۔ یہ سورہ اخلاص، اس کو پڑھنے کے بے شمار فوائد ہیں۔ یہ سورت بہت سے روحانی، جسمانی اور ذہنی پریشانیوں سے نجات حاصل کرنے کا اکثیر درجہ رکھتی ہے۔ اس عمل کو کرنے کا طریقہ آپ نوٹ فرما لیجئے۔ ہر مشکل کے وقت آپ یہ 2 رکعت نفل پڑھ کے اللہ جل جلالہ سے اپنا کام منوا سکتے ہیں۔ طریقہ ضرور نوٹ کیجئے گا۔ یہ 2 رکعت نوافل اور اس کے بعد 11 سجدوں کا عمل ہے۔ اب آپ غور سے سنیں، آپ نے 2 رکعت نوافل پڑھنے ہیں اور دونوں رکعتوں میں وللضالین آمین کے بعد آپ نے 111 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ یعنی اگر پہلی جو رکعت ہوگی اس میں آپ 55 مرتبہ 55 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھیں وللضالین کے بعد، اور دوسری رکعت کے اندر 56 مرتبہ 56 مرتبہ آپ نے قل هو اللہ احد پڑھنا ہے۔ یہ 2 رکعت پڑھ کر سلام پھیر دیں، اور اس کے بعد آپ نے 11 سجدے اب کرنے ہیں، اور ان کی ترتیب اس طرح ہوگی کہ 11 مرتبہ آپ نے سورہ اخلاص پڑھنا ہے، پھر سجدے میں چلے جانا ہے، اور سجدے میں گر کر 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں، پھر سجدے سے اٹھ کر 11 مرتبہ سورہ اخلاص، پھر دوسرے سجدے میں 11 مرتبہ سورہ اخلاص، پھر اٹھ کر 11 مرتبہ سورہ اخلاص، اور پھر تیسرے سجدے میں جو ہے سورہ اخلاص 11 مرتبہ، اس طرح پھر اٹھ کر سورہ اخلاص، اور پھر چوتھے میں سورہ اخلاص 11 مرتبہ، اس طرح کر کے 11 سجدے آپ نے پورے کر لینے ہیں۔ اور اس سجدوں کو پورا کرنے کے بعد آپ نے 11 بار استغفار پڑھنا ہے، اور پھر 11 مرتبہ درود ابراہیمی نماز والا درود شریف پڑھ لینا ہے۔ اب آپ جو کچھ بھی جس حاجت کے لیے، جس مشکل کے لیے، جس پریشانی کے لیے، آپ کاروبار کے لیے، عزت کے لیے، آپ محبت کے لیے، آپ رشتوں کی بندش کے لیے، رزق کے لیے، دولت کے لیے، بیماریوں کے خاتمے کے لیے، جس کے لیے بھی آپ دعا کریں، جس نیت سے آپ پڑھیں، آپ دعا کر لیجئے، اللہ سے اخلاص کے ساتھ مانگیے، عاجزی کے ساتھ اللہ کے سامنے پیش ہو جائیے، اور پھر انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اثرات دیکھیں۔ صرف ایک عمل کرنے کے ساتھ ہی آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ایک ہی بار میں آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ چیز عطا فرما دیں گے۔ بہت مجرب ترین عمل ہے، کتنے ساتھیوں نے کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے مقاصد کو حل کیا، سوچا آپ کے سامنے بیان کر دوں۔ لہٰذا اس پر عمل کیجئے، ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کیجئے، اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ قرآن و سنت کے مطابق وظائف آپ تک پہنچ سکیں، اور ہم سب حضرات مسلمان جیلی عاملین سے، جیلی وظیفوں سے بچ سکیں۔ السلام علیکم۔